السلام علیکم ویورز، آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ستاروں سے متعلق بہت سے غلط عقائد جنم لے چکے ہیں، مثلاً کہ فلاں شخص کی قسمت کا ستارہ گردش میں ہے، یا ستارہ عروج پر ہے، یا فلاں کا ستارہ بڑا چمک رہا ہے۔ یہ محاورے ہمارے معاشرے میں زبان زد عام ہیں۔ لوگ کاہنوں، نجومیوں، پامسٹ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو غیب کی باتیں بتا سکیں۔ تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ مارننگ شو دیکھیں تو اس میں بہت سے اینکر ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کویشچن کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، یا بہت سے لوگ کویشچن کرتے ہیں کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، میرا ویزا کب مل رہا ہے، میری بیٹی کی شادی کب ہو رہی ہے، میرا کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ تو یہ لوگ یہ باتیں کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ ستارے اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہیں اور اس کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اپنے خالق کی مرضی کے مطابق یہ طلوع و غروب ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے نہ تو کوئی علم حاصل کیا جاتا ہے اور نہ ہی یہ ستارے کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے کسی بھی حادثے کی کوئی خبر دیتے ہیں۔ کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا۔ ستاروں کی پیدائش کا مقصد 3 مقاصد بیان کیے گئے۔ نمبر 1، ستاروں کا مقصد آسمان دنیا کی زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے سجایا۔ سیکنڈ پرپز ستاروں کی پیدائش کا ہے، وہ شیاطین کو مارنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ ستاروں کا دوسرا مقصد شیاطین کو مار بھگانا ہے۔ جب وہ آسمان دنیا تک پہنچ کر کوئی بات سننا چاہتے تو ستارے ٹوٹ کر ان پر گرتے، جس سے بالعموم شیاطین جل جاتے۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ستاروں کی پیدائش کا دوسرا مقصد شیاطین کو مارنا ہے۔ تھرڈ پرپز جو ستاروں کی پیدائش کا ہے وہ راستہ معلوم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ستاروں کی پیدائش کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، ستاروں کا مقصد آسمان دنیا کی زینت۔ نمبر 2، شیاطین کو مار بھگانے کے لیے۔ نمبر 3، ستاروں کے ذریعے راستوں کا پتہ لگانے کے لیے۔ اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ستاروں کے متعلق کیا بیان ہوا ہے۔ سیدنا خالد بن جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز مقام حدیبیہ پر پڑھائی، جبکہ رات کو بارش ہوئی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح میرے بندوں میں سے کچھ مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ جس نے کہا ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان لایا،
اور ستارے کے اثر سے بارش ہونے کا منکر ہوا، اور جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور وہ ستاروں پر ایمان لایا۔ اس حدیث کو صحیح ابو داؤد میں اور صحیح نسائی میں بیان کیا گیا۔ ایک اور روایت سنتے ہیں۔ سیدنا ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں جاہلیت کی 4 باتیں ہیں جنہیں وہ چھوڑ نہیں رہے۔ نمبر 1، حسب و نسب پر فخر کرنا۔ نمبر 2، دوسروں کے خاندان پر طعن و تشنیع کرنا۔ نمبر 3، ستاروں کے اثر سے بارش نازل ہونے کا عقیدہ رکھنا۔ نمبر 4، نوحہ کرنا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔